بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 16، اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ اس کا چھٹا سبق ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اس کی کچھ باتیں پارٹ نمبر 15 میں پڑھی جا چکی ہیں، اس پارٹ میں اسی سے آگے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں جن میں تقوی کی صفت ہے، خواہ وہ کسی قوم و نسل سے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ تقوی یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا تقوی ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی، اور اتنا ہی وہ برے کاموں اور بری باتوں سے دور ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور بہت سی ہدایات سنی ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ساری ہدایتیں اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جامع نصیحت فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے علم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو اور اسی ڈر اور فکر و تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یعنی اگر یہ ایک ہی بات تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے چل دے گا وہ بروقت منزل پر پہنچ جائے گا۔ بس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہیں جو خدا سے ڈریں اور آخرت کی فکر کریں۔ خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے 2 قطروں اور اس کے 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ پس 2 قطرے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، ان میں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو۔ اور جو 2 نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں، ان میں ایک تو وہ نشان ہے جو راہ خدا میں کسی کو لگا ہو، یعنی جہاد میں زخم لگا ہو اور اس کا نشان رہ گیا ہو، اور دوسرا وہ نشان ہے جو اللہ کے فرائض ادا کرنے سے پڑ گیا ہو، جیسا کہ نمازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے، اور اس خوف اور فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔ بھائیوں، خوب سمجھ لو، اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف اور رنج و غم نہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ خوش و خرم اور بڑے چین و آرام سے رہے گا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت کی فکر نہ کرے گا اور دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہے گا، وہ آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔ تقوی یعنی خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہوں اور اس کے حکموں پر چلتے ہوں۔ دوسرا ذریعہ دین کی اچھی معتبر کتابوں کا پڑھنا اور سننا ہے، اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی موت کا خیال کیا کرے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب ملنے والا ہے اس کو یاد اور اس کا دھیان کیا کرے، اور اپنی حالت پر غور کیا کرے اور سوچا کرے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، اور قیامت میں جب سب بندے اٹھائے جائیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور کہاں منہ چھپاؤں گا۔ جو شخص ان طریقوں کو استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو ضرور تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 16واں حصہ مکمل ہوا۔